السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نماز اور وضو غسل وغیرہ کے شرعی احکام کے ساتھ۔ کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی جس میں وضو کے فرائض ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بیان کیے تھے آپ سے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے چہرہ دھونا، دوسری دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ اجمالی بیان ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان شارٹ اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ کتنی چیزیں وضو میں فرض ہے تو وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ پھر ان کے اندر بھی ڈیٹیل ہے کہ دھونا کسے کہتے ہیں، چہرے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کس طرح وضو کامل و اکمل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی اگر ہم کسی عالم دین کی خدمت میں بیٹھ کر سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وضو درست ہوگا، ہمارا غسل درست ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جل جلالہ ہمیں نماز کی وہ برکات نصیب ہوں گی جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو وضو کے فرائض کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر ایک طویل عرصے کے لیے وقفہ آ گیا تھا۔ اب دوبارہ ہم حاضر ہیں، دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں اور ان سے استفادہ کرتے رہیں، دین کا علم سیکھتے رہیں اور ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے۔ تو اب چونکہ وضو کے فرائض ہم نے ریپیٹ کر لیے، اب چلتے ہیں ہم غسل کے فرائض کی جانب۔ تو یاد رکھیں کہ حالت ناپاکی میں جب غسل فرض ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اور جس گھر میں غسل فرض جس پر ہو ایسا شخص ہو، یعنی جنابت والا شخص ہو اور سستی کی بنا پر وہ غسل نہیں کرتا، ناپاک رہتا ہے، تو یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں جنابت والا شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو غسل کے فرض ذہن نشین کر لیجئے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، بیسکلی 3 چیزیں فرض ہیں غسل میں۔ پھر غسل کی احتیاطیں اور دیگر چیزیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو 3 چیزیں فرض ہیں غسل کے اندر۔ سب سے پہلی چیز کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ اور کلی کرنے میں یہ یاد رکھیں کہ فی زمانہ ہم جیسے وضو کرتے ہیں تو کلی ہم نہیں کرتے، ہم رسم کلی ادا کرتے ہیں۔ کلی ایسی ہو کہ منہ کے ہر پرزے میں پانی بہہ جائے اور منہ میں کسی قسم کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے کھانے کا، یا چھالیا پان وغیرہ ایسی چیز، یا کوئی بھی چیز آپ نے کھائی ہے تو اس کے ذرات منہ میں نہیں رہنے چاہیے، پورا منہ حلق تک اچھی طرح دھل جائے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلی چیز غسل میں جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے غسل کا ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ پانی کو چلو میں لے کر سونکھ کر اوپر چڑھائیے، اور ناک کے اندر جو بال ہیں ان کا دھلنا بھی فرض ہے۔ ناک میں اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے، ناک کی نوک پر نہیں لگانا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہہ جائے، سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال بدن کا دھل جائے، اس پر پانی بہہ جائے تو غسل ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب ہم پاکی کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کی برکت ہی کچھ اور نصیب ہوگی، نماز میں دل بھی لگے گا، کیف و سرور بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ان قریب
پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. فی امان اللہ، فی امان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.